نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خصوص الأنبياء والمرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين جناب صدر محترم اساتذہ اکرام اور میرے علمی ساتھیوں السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لفظ کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ مہینہ بارہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اس ہستی کی آمد ہوئی جس ہستی سے کائنات سجائی گئی، یہ عرش و فرش سجائے گئے، یہ دنیا سجائی گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ انسان ہوتے، نہ حیوان ہوتے۔ کیا کسی شاعر نے خوب کہا ہے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیری، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیری، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حالات دن بدن عروج کی جانب رواں تھے۔ ابو جہل نے یمن کے بادشاہ حبیب کو خط لکھا کہ میرا بھتیجا جو ہم میں سے ہے اعلان نبوت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں اور جتنے خدا ہیں ان سب کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے، تو وہاں پہ ہمارا فیصلہ تو کر۔ جب حبیب یمنی یمن سے چلتا ہوا عرب میں پہنچتا ہے، ابو جہل کے پاس جا کر کہتا ہے ابو جہل کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ حبیب یمنی کہنے لگا مجھے اس کے پاس لے چل۔ جب حبیب یمنی میرے آقا کی دہلیز پر آیا، میرے آقا نے نگاہ نبوت سے لے کر اسے اپنا بنا لیا۔ حاضرین محفل، حبیب کہنے لگا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میرے ان دو سوالوں کے جواب دے دیں، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ یہ جادوگر ہے تو یمنی بادشاہ ہے۔ یمنی بادشاہ نے کہا یہ جادوگر ہے تو اس کا جادو زمین پر تو چل سکتا ہے پر آسمان پر نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا دوسرا سوال، تیرا سوال کیا ہے؟ وہ کہنے لگا چاند، یہ جو چاند ہے اس کے دو ٹکڑے کر دیں۔ میرے آقا نے کہا کب؟ کہاں؟ کل جب 14ویں کا چاند طلوع ہوگا، آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر ایک طرف کافر ایک طرف مسلمان، کافر خوش ہو رہے تھے کہ آج کام نہیں ہوگا، ادھر میں صحابہ کا یہ علم تھا کہ آج کام ہو کر ہی رہے گا۔ جناب صدر یہ وہی چاند تھا جب حلیمہ کی آنگن میں میرے آقا کا جھولا جھولتا تو چاند بھی ہلنے لگتا تھا۔ ادھر میرے آقا نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور ادھر چاند تو لہر ہوا۔ حبیب یمنی قدموں میں گر کر کہنے لگا حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ دا لال ویکھ کے، پورا نوری رش آ گیا آمینہ دا لال ویکھ کے۔ تو یمنی نے بھی کلمہ پڑھ لیا آمینہ دا لال ویکھ کے۔ آقا کلمہ پڑھا دیں۔ آقا نے کہا تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ آقا اب کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میرے آقا نے اسے سینے سے لگایا، کہا حبیب بتا تو صحیح تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ وہ کہنے لگا اب جھوٹت نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میں بتا دوں تو پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا بتائیں ایمان اور پختہ ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا تیری ایک بیٹی ہے، تو ملک کا بادشاہ ہے، تو نے بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا پر ان سب نے سے لا علاج قرار دے کر تو نے چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ نے اسے آنکھیں دی ہیں پر وہ دیکھ نہیں سکتی، پاؤں تو دیے پر وہ چل نہیں سکتی، ہاتھ تو دیے پر وہ پکڑ نہیں سکتی۔ اے حبیب یمنی اب مکہ میں نہ ٹھہر، گھر واپس لوٹ جا۔ جب حبیب یمنی مکہ میں سے نکلتا ہے اور یمن میں جا کر دروازے پر دستک دیتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ کہا حبیب ہوں۔ جو بچی بول نہیں سکتی تھی کہتی ہے بابا میں آ رہی ہوں۔ بابا نے اسے سینے سے لگایا، کہا بیٹی کیسے ہوا؟ کہنے لگی بابا 14ویں کا چاند تھا، کیا سہانی رات تھی، فرشتوں کی بارات تھی، لب پہ سب کے ناز تھی۔ بابا چاند تو لخت ہوا پھر وہ مست ہوا، جھومتا ہی جھومتا شاید وہ دلی کو چومتا، آ گیا میرے گھر ٹہر گیا میرے سر۔ بیٹی وہ کیا تھا؟ بابا کہنے لگی بابا وہ نور تھا، بابا نور ہی نور تھا، گھر ہمارا دور تھا۔ کہنے لگی بابا سب یمنی سب حیران تھے، چہرے سب پریشان تھے۔ بیٹا تو نے غور سے تو دیکھا چاند میں جو نور تھا اس میں کون تھا؟
سوچ کر کہنے لگی آبرو آنکھیں اے نثار زلفے کاف تھا بیٹا نام پوچھا